फ़तहमंद अज़ीम नाम में तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदामंद याहवे पाक खुदा अपने बेटे रूहुल कुदूस यानी यस्सु मसीह नासरी जो मुजस्सम कलाम है, उसके बहाए हुए खून के वसीले से आप सबको सलाम। कलीसिया पाकिस्तान के लिए, बनी इसराइली कौम के लिए और यरूशलेम के लिए सलामती मांगता हूँ। आमीन। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और बेटियों और बच्चों, काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं खुदा के कलाम में से सिन के बारे में, गुनाह के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, खुदा के कलाम को शेयर कर रहा हूँ। और खुदा का कलाम जो है वो हमें आईना दिखाता है। खुदा का कलाम हमारी सूरत को तब्दील करता है। जिस तरह हम आईने में अपने आप को देखते हैं वैसे हम होते नहीं हैं। खुदा हमारी डायरेक्शन को दुरुस्त करना चाहता है। खुदा हमारी आँखों को दुरुस्त करना चाहता है। खुदा हमारे बातन को दुरुस्त करना चाहता है। खुदा हमारे ख़्यालों और सोचों को तब्दील करना चाहता है ताकि हम गुनाह से, नाफरमानी से, सरकशी से, बगावत से हटकर अपना फोकस खुदावंद यस्सु मसीह को रखें। और जब हमारा फोकस खुदावंद यस्सु मसीह होगा तो फिर गुनाह का कोई भी दाव पेच हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारे ख्यालों के अंदर, हमारे घरानों के अंदर और कलीसियाओं के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हम खुदावंद यस्सु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक जब चलेंगे तो फिर हमारे से सर गुनाह नहीं होगा। हाँ, ना हमारे सर गुनाह लगेगा और ना ये गुनाह हमारी ज़िंदगी और घरानों के पास आएगा, बल्कि हम गुनाह से निकल जाएंगे क्योंकि हम खुदावंद की वफादारी और ताबेदारी के अंदर आ जाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में आप देखें कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर, पूरी दुनिया के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, पूरी दुनिया के अंदर, मैं किसी एक मुल्क को फोकस नहीं बना रहा, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखें कि नाफरमानी बढ़ चुकी है, बदकारी गुनाह बढ़ चुका है, खुदावंद की आइन और कवानीन को तोड़ा जा रहा है और लोग जो हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के आइन कवानीन बन चुके हैं और बहुत सारे मज़हबों के अंदर ये तालीम भी दी जाती है कि एक गुनाह छोटा है और एक गुनाह बड़ा है, गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा, इसकी तालीम दी जाती है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर, कलाम मुक़द्दस के अंदर, खुदावंद के कलाम के अंदर हम इस बात को समझते हैं, इस नुक्ते, इस पॉइंट को जानते हैं कि गुनाह गुनाह है। वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो गुनाह ही कहलाता है। चोरी जो है वो एक पैसे की भी होती है और 1 करोड़ की भी होती है। चोरी तो चोरी है ना, इसीलिए गुनाह गुनाह है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को समझने से कासिर हैं। कुछ लोग समझते हैं कि गुनाह कबीरा जो होता है वो गुनाह बड़ा होता है और गुनाह सगीरा जो है ये छोटा होता है। हम एक चीज़ समझते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर छोटे गुनाह और बड़े गुनाह के बारे में कोई डिटेल तो हमें नहीं मिलती, लेकिन 2 चीज़ें बड़ी अहम हमें बाइबल मुक़द्दस में से मिलती हैं, कलाम मुक़द्दस में से मिलती हैं, और मैं चाहता हूं कि उनको मैं आप तक शेयर करूं। बहुत सारे गुनाह हैं जो हम इस रोए ज़मीन पर रह कर करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं बाग़े अदन के अंदर कि इंसान जो है गुनाह के सबब से मर गया, लेकिन जब इंसान गुनाह करता है तो वो रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मर जाता है। लेकिन जब वो गुनाह को तर्क कर देता है, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेता है, तो फिर वो अब्दियत का बाप और सलामती के शहजादे को कबूल करने वाला शख्स बन जाता है और उस पर मौत का इख्तियार नहीं होता। इसी तरह गुनाह जो है 2 किस्म के कहलाए जाते हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर, और एक गुनाह जो है वो कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, और बाकी जितने भी गुनाह हैं वो ज़मीनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं।
इंसान की ज़िंदगी और उसके वजूद के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और कलाम मुक़द्दस में मैंने आपको बताया कि गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा के बारे में तो कोई हमें इतनी बड़ी डिटेल नहीं मिलती, लेकिन दीगर अक़वाम के अंदर, कौमों के अंदर इस बात का जो है चर्चा किया जाता है। और वो कहते हैं कि अगर हमने छोटे गुनाह किए हैं तो भी हमें माफ़ी मिल जाएगी, और अगर हमने बड़े गुनाह किए हैं तो उसकी भी माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन वो गुनाहों का तयन जो है वो छोटे और बड़े से करते हैं, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में बताती है कि गुनाह गुनाह ही है। और मैं आपके लिए हवाला निकालना चाहता हूँ खुदा के कलाम में से, मरकस रसूल की मार्फत लिखा हुआ अंजीली पैगाम और उसका 3 बाब और उसकी 28 और 29वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, और ये मसीह यस्सु की स्टेटमेंट है, यहोशुआ मसीहा की स्टेटमेंट है, और इसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये खुदा के मुंह से निकला है, और जो खुदा के मुंह से निकला है वो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मरकस चैप्टर 3 और वर्स 28-29 लिखा है कलाम मुक़द्दस में, मसीह यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और कुफर, यानी मसीह यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं माफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूहुल कुद्दस के हक में कुफर बके वो अब तक माफ़ी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार होगा। यह है गुनाह कबीरा, सबसे बड़ा गुनाह जिसके अंदर कोई छूट नहीं है, और इसे अबदी गुनाह भी कहा जाता है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर मैंने आपको बताया, कलाम मुक़द्दस के अंदर मैंने बताया कि 2 डेफिनेशंस हमें नज़र आती हैं कि एक दुनिया के साथ जो ताल्लुक़ रखती है बातें, दुनिया के साथ हम गुनाह करते हैं, दुनिया के साथ हमारे मामलात चल रहे होते हैं और दुनिया में रहकर हम गुनाह कर रहे होते हैं, उनकी भी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन ऐसा गुनाह जो सबसे बड़ा है वो मसीह यीशु ने कहा कि रूहुल कुद्दस के हक में जो कोई कुफर बकेगा वो अब तक माफ़ ना किया जाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार ठहरेगा। और इसी तरह मसीह यीशु ने पहले से ही हमें बताया, पहले से ही हमें आगाह किया, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ इंजीली पैगाम और उसका 18वां बाब, और इसके अंदर मसीह यीशु ने कहा कि ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस, क्योंकि ठोकरों का होना ज़रूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके बायस ठोकरें लगें। और मत्ती 18:8 में लिखा है, क्योंकि इंसान जो है वो ख़ता का पुतला है, उससे गुनाह सरजद हो जाता है, गलती कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी के अंदर आ जाती है, जुर्म कहीं ना कहीं से उसकी ज़िंदगी के अंदर आ जाता है। लेकिन मसीह यीशु यही चाहते थे, यही अपने शिगिर्दों को बताते और सिखाते थे। और मसीह यीशु ने कहा कि पस अगर तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पाँव रखता हो और तो हमेशा की आग में डाला जाए। मसीह यीशु ने यहाँ क्लियर बताया है। मसीह यीशु ने कहा कि 2 हाथ या पाँव रखता हो तो हमेशा की आग में डाला जाए, और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर ज़िंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आँखें रखता हो और तू आतिश जहन्नम में डाला जाए। मसीह यीशु ने यहाँ जो बातें हमें बताई हैं वो ये बताई हैं कि अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो क्या है, उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। ये फिजिकली तौर पर तो मसीह यीशु ने नहीं कहा कि अगर कोई तूने गलत काम किया है तो उसी वक्त अपनी टांगें काट कर जो है अलहदा कर दो, बल्कि मसीह यीशु का कहने का मतलब ये था कि अगर तेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा है या जिस्म की बॉडी के अंदर कहीं भी गुनाह है तो उस हिस्से को तू साफ कर, उस हिस्से की तू निगरानी कर, बागबानी कर। देख, जिस तरह हम देखते हैं बाग एदन के अंदर
کہ خدا نے آدم کو کہا تھا کہ اس کی نگہبانی اور باغبانی کرنا. خدا نے ہمیں اپنے جسم اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اپنے باغ کی رکھوالی کر سکیں, اپنے جسم کی رکھوالی کر سکیں. جس طرح ہم کوئی باغیچہ لگاتے ہیں یا ہم کوئی کھیت کے اندر کچھ چیزیں لگاتے ہیں, سبزیاں لگاتے ہیں, تو ہم اس کی جو ہے نگرانی کرتے ہیں. اس طرح ہمیں اپنے جسم کی بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے جسم کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور مسیح یسوع نے کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تو 2 پاؤں رکھتا ہو اور ہمیشہ کی آگ میں ڈالا جائے, اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال دے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم آنکھوں میں بہت دفعہ گناہ کر لیتے ہیں, کوئی نہ کوئی فلمیں دیکھنے سے, کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنے سے, کوئی غلط سوچ رکھنے سے, یا کوئی نہ کوئی ایسے کام کرنے سے ہم مختلف طریقوں سے گناہ کر بیٹھتے ہیں. اور گناہ انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے, لیکن گناہ میں پڑے رہنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے. ہمیں خداوند سے رحم اور فضل مانگنے کی ضرورت ہے. اور خدا کا فضل جو ہے, خدا کا جو رحم ہے وہ تو ازل سے ہی ہے, اور خدا نے تو ہمیشہ سے ہی اپنے لوگوں کو جو ہے گناہ سے نکالنے کے لیے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی بحال کی جائے. اور اگر ہم یشعیاء نبی کی معرفت خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں خدا نے ترک گناہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. خدا نے ہمیں بتایا سکھایا ہے کہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے علیحدہ ہونا ہے. یشعیاء کی کتاب اس کا 59واں باب 59 باب اور اس کی پہلی 2 آیت بلکہ 3 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے, دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے اور بدی آ جاتی ہے, ہیوی ہو جاتی ہے, تو انسان سوچتا ہے کہ میں کیسے نکلوں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ جو کسی کو بچا نہ سکے, کہ اگر کوئی شخص گر رہا ہے تو اسے پکڑ نہ سکے. خدا ممکنات کا خدا ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور خدا کا کان بھاری نہیں ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں تو وہ نہ سنیں. کلام مقدس کہتا ہے, بلکہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے, اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا, ایسا کہ وہ نہیں سنتا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے گناہ کر لیتے ہیں, اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے, لیکن خدا کا فضل ہمارے لیے ابدی نجات اور مخلصی بھی ہے. ساتھ ہمیں خدا کے فضل اور رحم کو بھی مانگنے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا نے کہا کہ تمہارے اور خدا کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی جدائی ہے, اور گناہوں کے سبب سے کیا ہو گیا, انسان روپوش ہو گیا, علیحدہ ہو گیا, بالکل خدا سے بالکل علیحدہ ہو کر ایسی جگہ جہاں اس سے کوئی راہ نظر نہیں آتی, روپوش ہو جاتا ہے. وہاں اندھیرا ہے, ڈارکنس ہے, اس سے کچھ نظر نہیں آتا. گناہ جو ہے انسان کی زندگی کے اندر جو ہے ننگا پن لے کر آتا ہے اور اس کو ننگا کر دیتا ہے, اور یہی بنیادی تعلیم ہے. اور خدا اور انسان کے درمیان کیا ہوتا ہے, بدکرداری کے باعث سے ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے, اور پھر خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا. لکھا ہے, کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بدکرداری سے آلودہ ہیں, اور تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت دفعہ نہیں بلکہ اکثر ہی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں, بہت قسم کے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے کرداروں سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کردار, یعنی ان کا جو چال چلن ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا, ان کی سوچ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی, اور وہ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو گرانے کے لیے, لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور لوگوں کو نیچا کرنے کے لیے راہیں نکالتے ہیں. اور کافی ٹائم ہو گیا, میں نے ایک پوسٹ پڑھی فیس بک کے اوپر, کسی نے لکھا تھا کہ ایک وقت تھا کہ لوگ کسی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھتا تھا تو وہ اس کانٹے کو نکال لیا کرتے تھے تاکہ اسے آرام ہو. لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ وہی انسان جو ہے دوسرے انسان کی راہ میں کانٹے بچھونا شروع کر دیتا ہے,
लगाना शुरू कर देता है और उसकी टांगें खींचना शुरू कर देता है, और ये गुनाह नहीं है तो क्या है? मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, हमें खुदा से रहम और फजल मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उन लोगों ने क्या किया है, बतालत पर तवक्कल किया है और वो झूठ बोलते हैं, और उनकी ज़ुबान कारी से बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं और बदकरदारी को वो जन्म देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उनके अमाल बदकरदारी के हैं और जुल्म का काम उनके हाथों में है। क्या ऐसा दुनिया में नहीं हो रहा? उनके पांव बदी की तरफ दौड़ते हैं और वो बेगुनाह का खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं, और उनके ख्यालात बदकरदारी के हैं और तबाही हलाकत उनकी राहों में है। और हम कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 68 और उसकी 21वीं आयत को जब देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मुतवातर गुनाह करने वाले की बालदारी खोपड़ी को चीर डालता है। कितना बड़ी यहाँ हम बात देख रहे हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालता है। जब इंसान कंटिन्यू गुनाह करता रहता है तो खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदा जजमेंट करता है। हमें खुदा से डरने की ज़रूरत है। खुदा ना करे कि किसी की ज़िंदगी के अंदर ऐसी जजमेंट आए और वो हलाक हो जाए। ज़बूर 2 में लिखा है कि बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम सब रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गज़ब जो है जल्द भड़कने को है। लेकिन मुबारक हैं वो जिनका तवक्कल खुदावंद पर होता है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करने की ज़रूरत है और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू करने की ज़रूरत है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की तरफ, दुआ की तरफ, रोज़े की तरफ जाएंगे तो फिर गुनाह से हम बचे रहेंगे। इमसाल की किताब के अंदर हम देखते हैं, उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और सुलेमान ने बड़े खूबसूरत अंदाज से खुदा के कलाम में से हमें बताया है, और यूँ लिखा है कि ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फसलाए तो रजामंद ना होना। तलकीन की बातें, मिसालें दे देकर खुदा के कलाम में से इंसान को सिखाया गया है, बताया गया है। अब इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो खुदा के कलाम को बातों को सुने, ना कि इंसानी बातों को सुने। खुदा के कलाम की तरफ लौटे, ना कि दुनिया की पैरवी करे और नाफरमानी करे और खुदावंद के कलाम से हटकर दूरी इख्तियार कर ले, रूपोश हो जाए और जहाँ से उसका आना मुमकिन ना हो। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर वो कहें कि हमारे साथ चल, कौन लोग? जो इंसान को फैसलाते हैं, रज़ामंद करते हैं कि मेरे साथ शामिल हो। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे जो चर्स पीने वाले हैं, नशा करने वाले हैं, वह अपने हम खिदमतों को साथ ले लेते हैं। शराब पीने वाले शराब पीने वालों को ले आते हैं, बदकारी करने वाले गुनाहगारों को साथ ले जाते हैं, चोर चोरी करने वाले चोरों को साथ ले जाते हैं। और इस तरह बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस आज भी रूह ज़मीन पर पाई जाती हैं, और यहाँ भी इसी के बारे में बताया गया है। और लिखा है, अगर वो कहें कि हमारे साथ चल, हम खून करने के लिए ताक में बैठें और छुप छुप कर बेगुनाह के लिए नाहक घात लगाएं। क्या आज दुनिया में लोग घात नहीं लगाते, मंसूबे नहीं बांधते, लोगों को फंसाने के लिए कोई ना कोई कुंडी नहीं डाल रहे? आज भी हो रहा है। कई दफ़ा हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा कर रहे होते हैं। किसी की ज़िंदगी के अंदर, इंटरनल लाइफ के अंदर जाकर कांटे बोना शुरू कर देते हैं और उसकी ताक में रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, इसकी रवशें क्या हैं, इसके ख्यालात क्या हैं। कई दफ़ा हम जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, किसी इंसान के ऊपर अपने फोकस कर लेते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस कहता है कि तू, ऐ मेरे बेटे, तो इनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और वह खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। क्योंकि परिंदे की आंख के सामने जाल बिछाना हबस है, और ये लोग अपना ही खून करने के लिए ताक में बैठे हैं और छुपकर अपनी ही जान की घात लगाते हैं। और नफ़े के लालची की राहें ऐसी ही हैं, ऐसा नफ़ा उसकी जान लेकर ही छोड़ता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान जब गुनाह में गिर जाता है और अपने
پاؤں جو ہے وہ گناہ کی طرف لے چلا جاتا ہے، اور وہ خون بہانے کے لیے جلدی کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے کوئی مال کھینچا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ حاصل کیا جائے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جو بدکاری سے خوش ہوتے ہیں اور شرارت کی کاج روئی میں خوش رہتے ہیں، جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں۔ آج انسان ٹیڑھا ہو چکا ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ابلیس کی سی چال چلے، کیونکہ ابلیس بھی جب چلتا ہے نا تو ٹیڑھی چال کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہاں کہتا ہے کہ جن کی روشیں ناہموار اور جن کی راہیں ٹیڑھی ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنی ساری روشوں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلے۔ مثال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی بلکہ 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ جب ہم مکمل طور پر، کلی طور پر خداوند یسوع مسیح کی طرف فوکس کریں گے، ہمارا دھیان خداوند کی طرف ہوگا، دنیا سے ہٹ کر، دنیا کے خیالوں سے ہم آزاد ہو کر نکل کر خداوند کی وفاداری کی طرف آئیں گے، سارے دل سے خداوند کی طرف آئیں گے، تو پھر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ تو اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سوچوں، اپنے خیالوں پر غور نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا، اور تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا بہایا ہوا خون ہمیں پاک کرتا ہے ہر گناہ سے، ہر بدی سے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے، اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، یا ہمارے ذہن خیال کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ جو ہے سٹرونگ ہو گئے ہیں، تو ہمیں اپنی سوچ کو، خیالوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس جو ہے ہمیں اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ مثال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ خدا جو ہے انسان کی روشوں کو دیکھ رہا ہے، خدا جو ہے انسان کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی، شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی، اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا، اور وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا، اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ خدا کا کلام سب کے لیے اپلائی ہے، ہر ایک انسان کے لیے یہ اپلائی کرتا ہے، سب کو یہ بتاتا ہے، سب کو یہ سکھاتا ہے، اور سب کے لیے یہ خدا کا کلام ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تربیت نہیں پاتے؟ اور خدا کے کلام کے اندر اگر ہم دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی ہم 22ویں آیت میں دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے، جو خدا کے کلام کی باتوں کو اپنا لیتا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ کج گو منہ تجھ سے الگ رہیں اور دروغ و لب تجھ سے دور ہوں، تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں، اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ جب ہم اس پیٹرن کو، اس حکمت کی باتوں کو زندگی کے اندر لاگو کریں گے، اپنائیں گے اور ان باتوں کو سمجھیں گے، تو پھر ہمیں خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے۔ اور عبرانی میں دل کا جو متن بیان کیا گیا ہے، دل کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ دل کو خدا جو ہے سکین کرتا ہے، ایکسرا کرتا ہے، اور جب سکیننگ ہو جاتی ہے نا، ایکسرا ہو جاتا ہے، سب کچھ نظر آ جاتا ہے دل کے اندر کیا ہے۔ ہم تو نہیں جانتے، خدا نے تو داؤد کو کہا تھا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، لیکن ہم دل کی ڈیفینیشن کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن عبرانی کے اندر جب ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے دل کا
جو ہے ایکسرا کرتا ہے، سکین کرتا ہے اور ہمیں سب کچھ دیکھتا سمجھتا اور جانتا ہے۔ اور جہاں بھی لکھا گیا ہے کہ ہمیں اپنے دل کی کیا کرنی ہے، ہمیں کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اور اپنے زندگی کا جو سرچشمہ ہے ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا زندگی کا سرچشمہ کون ہے؟ یسوع مسیح ناصری ہے۔ ہمیں دروغگوئی نہیں کرنی ہے، غلط الفاظ نہیں بولنے ہیں، اور ہماری نظریں خداوند کی طرف ہوں گی۔ اور یہاں کلام میں لکھا ہے، امثال ہی کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہت ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن خدا تنبیہ کرتا ہے، خدا انسان کو سکھاتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، بڑے بڑے منصوبے باندھنے والا دل، اور شرارت کے لیے تیز راؤ پاؤں، اور جھوٹا گواہ اور دروغگوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اور یہ باتیں ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں، پہلے بھی ابھی سن چکے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ اور زبور 38 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب گناہ انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے، گناہ انسان کی زندگی کے اندر بیٹھ جاتا ہے، تو پھر بزرگ داؤد کہتا ہے کہ جب خداوند ججمنٹ کرتا ہے، جب خدا نگاہ کرتا ہے انسان پر، تو پھر خدا کے کلام میں وہ کہتا ہے کہ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں رہی، اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں ہے۔ ہمیں خدا سے، میں نے بارہا بار آپ کو یہ کہا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر رحم مانگے، اپیل مانگیں، اور خدا کو کہیں کہ خداوند تو اپنے رحم کو، اپنے فضل کو جاری کر، تاکہ ہم خدا اس گناہ کی رسیوں میں جکڑے نہ جائیں اور تربیت پائیں، تاکہ ہم مر نہ جائیں، اور ہمیں اس بدکاری سے جس کے اندر ہلاکت ہے اس سے ہم نکل کر ناہموار راستے سے نکل کر ہموار زندگی میں آئیں۔ اور یہی ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں۔ خدا نے آج سے 750 سال پہلے یشعیاہ کو یہی باتیں بتائیں اور سکھائی تھیں، اور یہ ہمارے ہی لیے تھیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں۔ جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، اور جب ہم اس بات پر آ جائیں گے کہ بے شک ہم انسان گناہ گار ہیں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، تو خدا معاف کرتا ہے۔ اور یشعیاہ 59 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہماری خطائیں تیرے حضور بہت ہیں، اور ہمارے گناہ ہم پر گواہی دیتے ہیں، کیونکہ ہماری خطائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی بدکرداری کو جانتے ہیں کہ ہم نے خطا کی اور خدا کا انکار کیا، اور اپنے خدا کی پیروی سے برگشتہ ہو گئے۔ ہم نے ظلم اور سرکشی کی باتیں کی، اور دل میں باطل تصور کر کے دروغگوئی کی۔ اور اسی طرح ہم نے امثال 4 کی 24 میں بھی ہم نے اس حوالے کو دیکھا کہ ہمیں ہر طرح کی دروغگوئی سے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے، ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اور یہودا کا عام خط اس کا 1 باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر بھی لکھا ہے کہ ان پر افسوس کہ یہ کاہن کی راہ پر چلے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں تھے۔ اور کاہن نے کیا کیا آپ جانتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہوئی؟ لعنتی ہوئی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ان پر افسوس کہ یہ کاہن کی راہ پر چلے، اور بلعام کسی گمراہی کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کی اس گندی ذہنی سوچ کو، اس گمراہی کو ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سمندر کی پرجوش موجیں ہیں جو اپنی بے شرمی کی جھاگ اچھالتی ہیں۔ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابدی بے حد تاریکی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں جن کے لیے ابد تک بے حد تاریکی دھری ہے۔ خدا ہمیں معاف کرے، خدا ہماری تنبیہ کرے، خدا ہماری کانٹ چھانٹ کرے، تاکہ ہم خداوند
کی طرف آئیں، خداوند کی طرف اپنے آپ کو رکھیں، اور خداوند کی طرف جب اپنے آپ کو رکھیں گے، ہماری جو کرسی ہے، ہمارا جو پلنگ ہے، ہمارا جو فوکس ہے، وہ اگر خداوند کی طرف ہوگا، جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جب ہمارا فوکس خداوند کی طرف ہوگا تو پھر ہم ساری ناراستی سے نکل جائیں گے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر ہم نے اس بات کو سمجھا اور جانا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان ایک جدائی ڈال دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ہے، اس لیے تو وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی طرف جائیں، اپنے آپ کو ہموار راہ پر لے کر جائیں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں، اور خدا کے کلام کے مطابق 59 باب یشعیاء اور اس کی 7ویں آیت کے مطابق چلیں۔ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور وہ بے گناہ کا خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، ان کے خیالات بدکرداری کے ہیں، تباہی اور ہلاکت ان کی راہوں میں ہے، اور وہ سلامتی کا راستہ نہیں جانتے، اور ان کی روشیں انصاف نہیں، اور ان کی روش میں انصاف نہیں، وہ اپنے لیے ٹیڑھی راہ بناتے ہیں، اور جو کوئی اس میں جائے گا سلامتی کو نہ دیکھے گا۔ اس کی طرف ہمیں اپنے آپ کو لے جانے کی ضرورت ہے، اس کلام کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری کانٹ چانٹ ہو سکے۔ جب ہماری کانٹ چانٹ ہوگی نا، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہر ایک گھاٹی کو بھر دیتا ہے، ہر ایک ناہموار راستے کو ہموار بنا دیتا ہے، اور جب ہماری راہیں جو ٹیڑھی ہیں، ہمارے اعمال جو ٹیڑھے ہیں، جب خداوند کی طرف آئیں گے تو پھر سیدھے ہو جائیں گے، اور پھر ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وقت قریب ہے، اینڈ ٹائم ہے۔ آئیں ہم ہر ایک گناہ سے، ہر ایک اس بدی سے جو انسان کی زندگی کے اندر ہے، اور اس گناہ نے انسان اور خدا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ جب گناہ زندگی میں آتا ہے نا، تو بہت ساری سیپریشن ہو جاتی ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ سیپریشن ہو۔ خدا ایک کرنا چاہتا ہے، ملانا چاہتا ہے، یونٹی کرنا چاہتا ہے، اور وہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کہیں بھی ہماری زندگی کے اندر کبھی خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یا ہم مسیح یسوع کے خلاف کوئی غلط بات کہہ دیتے ہیں، تو ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک اس گناہ سے ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی خدا کی شان کے خلاف گناہ ہمیں نہیں کرنا۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، وہ ابن آدم کے حق میں اگر کوئی انسان کہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی شخص روح القدس کے خلاف کفر بکے گا، خلاف بولے گا، تو وہ ابدی گناہ گنا جائے گا۔ آئیں ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنی زندگیاں اپنے مالک خداوند کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خداوند کی راست بازی کے اندر آئے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا رحم فضل آپ کے ساتھ، اور کلیسیا پاکستان اور یشلم اور دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان پر خداوند کا فضل اور رحم ہوتا رہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لہو میں آپ کو چپائے، اور ہر ایک برائی سے، ہر ایک گناہ سے جو آپ کی زندگی کے اندر ہے، خداوند سے رحم اور فضل مانگتے ہوئے اسے دور کریں، اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی کے اندر آئیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔